خوش آمدید ناظرین، سحری ٹائم میں ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بہت ایمان افروز بیان گفتگو جاری ہے. اور ڈاکٹر صاحب وہ جو ایشوز ہیں جو سوسائٹی کے اندر ہیں، جو برننگ ایشوز جس کو ہم کہتے ہیں، ہاٹ ایشوز جس کو ہم کہتے ہیں، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اور کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اصلاح ہو جائے، میڈیا کی بھی اصلاح ہو جائے، عوام کی بھی اصلاح ہو جائے، اور کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ تو ہمیں کرنا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گفتگو کر رہے تھے میڈیا کے حوالے سے. جی. تو وہ تو رول کے حوالے سے ہم گفتگو تقریباً مکمل کر چکے تھے. اب میں ایک خاص بات عوام کے حوالے سے جو کہ رمضان شریف سے ریلیٹڈ ہے وہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں رمضان المبارک کے آپ نے ابھی رحمتوں کے حوالے سے بات کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمتن و اوسطہ مغفرتن و آخرہ عتق من النار. یعنی رمضان المبارک کی پورے 3 عشروں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ بیان فرمایا کہ پہلا عشرہ وہ مکمل رحمتوں کا ہے. یعنی رب کے رحمت کے دھارے تو ہر وقت بہتے ہیں، لیکن رمضان میں کوئی لمحہ اس سے خالی نہیں جاتا کہ رحمتیں آوازیں لگا لگا کے ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا، بھائی میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اسے عافیت عطا کروں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صبح و شام آوازیں رمضان المبارک میں لگ رہی. دوسری طرف دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے. تیسرا عشرہ جو ہے وہ عتق من النار، کہ آپ کو جہنم سے رہائی کا جو ہے وہ ایک پروانہ مل گیا. جی پروانہ مل گیا آپ کو کہ آپ جہنم سے آزاد ہو گئے. بس یہ اللہ پاک نے اس کے رکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رحمت، مغفرت اور بخشش، اس کے تینوں کے یہ فوائد ہمیں حاصل کب ہوں گے؟ کیا صرف عوام جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ سحری کا ٹائم ہو یا افطار کا وقت ہو یا سارا دن ہو؟ میں یہ خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے مراد کوئی مقصد میرا میڈیا پر تنقید نہیں ہے، بلکہ میرا اس سے مقصد یہ ہے کہ عوام کو ایک مخصوص وقت کے لیے تو دیکھنا چاہیے، پروگرام دیکھنا چاہیے تاکہ اس سے وہ سبق حاصل کریں. لیکن سبق حاصل کرنے کے بعد عمل کے لیے بھی تو ہمیں کچھ وقت چاہیے نا. بالکل عمل کے لیے بھی ہمیں کچھ وقت چاہیے. ابھی کچھ دیر پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم سارا دین سیکھ رہے ہیں لیکن وہ ہم پر اثر انداز نہیں ہو رہا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں ظاہر نہیں. کیسے ظاہر ہوں گے جب ہم سیکھ تو رہے ہیں لیکن سارا وقت سیکھنے میں لگا رہے ہیں، اس کو پریکٹیکل نہیں کر رہے ہیں، اس پر ہم اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہیں. تو میڈیا والوں ہمیں چاہیے یہ کہ عوام میڈیا سے سیکھے سبق، لیکن سیکھنے کے بعد یہ کام کرے کہ اب دعا مانگی جا رہی ہے وہاں پر وہ رو رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، تو بھائی اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو فائدہ جب ہوگا جب آپ کے ہاتھ رب العالمین کے سامنے پھیل جائیں، آپ کا دامن جو ہے وہ اللہ کے سامنے آپ پھیلائیں، آپ کا سر جو ہے وہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے، آپ کا دل مصطفیٰ کے سامنے جھک جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی سے منسلک ایک سوال اور لیکن اس سوال کا جواب ہم لیں گے اپنا راشد اعظم صاحب کی نعت کے بعد. لیکن سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے پاس. سوال یہ ہے کہ 2 بجے سے لے کر مغرب تک ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے، اس میں دینی معلومات کے سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، دینی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جیسے مغرب ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، نماز بھی ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھا کہ نماز بھی ادائیگی باقاعدہ چینل کے نماز بھی ادا ہو رہی ہے. لیکن وہاں پہ یہ ہو گیا کہ مغرب کے بعد انٹرٹینمنٹ ٹائم شروع ہو گیا. اب بھی ہوگا کہ رمضان میں کون سی انٹرٹینمنٹ ہے؟ اس کا جواب آپ سے لینا ہے، لیکن راشدہ صاحب کی نعت کے بعد. صورت نجات بن گئی، بہت پرانا کلام ان کا پڑھا ہوا، بن گئی صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، صورت نجات بن گئی، آپ آئے بات بن گئی، بن گئی، آپ آئے بات بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے آپ کا ہوا ظہور، پہلے آپ کا ہوا ظہور، پھر یہ کائنات بن گئی، بن گئی، پھر یہ کائنات بن گئی. سبحان اللہ. رخ کی روشنی سے دل بنا بنا بنا،
رخ کی روشنی سے دل بنا گیسوؤں سے رات بن گئی بن گئی گیسوؤں سے رات بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علامہ صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اس کلام کا حاصل ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم سرور کائنات کی سیرت ہی پر چل کر ہماری زندگی سنور بے شک سکتی ہے اور سنور جاتی ہے. تو اس محبت سے اس شعر کو پیش کر رہا ہوں. آئے قرآن جو پڑھی آئے قرآن جو پڑھی مصطفیٰ کی نعت بن گئی سبحان اللہ بن گئی آپ آئے بات بن گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کلام کا حاصل کلام اور قابل سماعت اور آخری شعر بہت اچھا بہت کہ جان دی در رسول پر جان دی در رسول پر موت بھی حیات بن گئی بے شک بے شک بن گئی موت بھی حیات بن گئی. جان دی در رسول پر موت بھی حیات بن گئی. کیا بات ہے کیا بات. ڈاکٹر صاحب یہی بات کہ ہم عقیدت تو رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے جس طرح میں نے سوال آپ کی خدمت میں چھوڑا تھا، اور اسی سے منسلک دوسری بات بھی کہ ہمارے وہ علماء اکرام پاکستان کے بہت بڑے نام، بہت بڑے میڈیا پرسن، بہت بڑے علماء، وہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. علماء کا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بے شک، لیکن وہ نہیں کر رہے. وہ اسی ہجوم میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہیں کر رہے. پہلی بات تو آپ نے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے رمضان المبارک میں، تو یہ ہمارا المیہ ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے عمل کی فصل اگا کر اللہ رب العالمین کے ہاں نذرانہ پیش کریں، اپنے آنسوؤں کا، اپنی دعاؤں کا، اپنی حاجات کا، اور اس سے ہم رحمت طلب کریں، اس سے ہم مغفرت طلب کریں، اس سے ہم جہنم سے رہائی طلب کریں، اور پھر جو ہماری حاجات ہیں اس کے سامنے ہم پیش کریں. اس میں یہ تو عبادت سراسر، ویسے تو ہم آئے ہی عبادت کے لیے ہیں دنیا میں، لیکن یہ مہینہ خاص طور پر ہماری جو ہے وہ تربیت کے لیے آیا ہے، تاکہ یہ 11 مہینے ہم اسی تربیت کے مطابق گزاریں. ہمیں تو اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں صرف کرنا چاہیے. صحیح. اب انٹرٹینمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کرے، جو آپ کو عبادت سے غافل کرے، اور جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہے بھائی، یہی تو کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی بدعت ہے، یہی سب کچھ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اس لیے کہ بندے کبھی اپنے رب سے غافل ہو کر رہ نہیں سکتا. بندہ اپنے رب سے غافل، رب بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ بندہ تو ہر وقت محتاج ہے. صحیح. تو پھر یہ کیسے غافل رہ سکتا ہے اپنے رب سے؟ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو خاص طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہماری جو کمی بیشی گزشتہ 11 مہینے میں ہم سے ہوئی ہے، ہم اس کی رحمت طلب کر کے اس کے صدقے سے معافی طلب کر لیں، معاف کرا لیں. کجا یہ کہ ہم نہ تو رمضان کا ادب کریں، نہ ہم اس میں عبادت کریں، اور نہ ہم اس میں جو ہے وہ لوگوں تک کوئی اچھی بات پہنچائیں. ہم اس کو کھیل کود میں اگر گزار دیں، یا دنیا کمانے کے لیے گزار دیں، یا شہرت کے حصول کے لیے ہم گزار دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا بدنصیب آدمی کوئی نہیں. پھر ایسے شخص کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو عید منانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو تو وعید کا انتظار کرنا چاہیے کہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب رمضان کا جو روحانی پہلو تھا، جو روح تھی رمضان کی، وہ رخصت ہو گئی. تو تیری اس بدعملی کو دیکھ کر کے کتنے لوگوں کا ایمان خراب ہوا، کتنے لوگ بیچارے وقت ضائع کیے تیری اس انٹرٹینمنٹ کے چکر میں، اور انہوں نے اپنے عبادت کو خراب کیا، اپنے عبادت کا وقت ضائع کیا. لہذا ایسے لوگوں کو رمضان المبارک میں اگر پہلے غلطی ہو چکی ہے تو ان کو اب توبہ کر لینی چاہیے، اور ان کو اس کا ازالہ یوں کرنا چاہیے کہ اب وہ اس کو اپنے
اپنے اس کریکٹر میں، کردار میں، اپنے عمل میں، فکر میں، سوچ میں اصلاح لائیں اور اس کو بہتر، اس کی جگہ کوئی بہتر پروگرام پیش کر کے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں تاکہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں، نہ یہ کہ آپ ان کا دین جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی آپ چھین لیں ان سے اور اپنے اس کو لگا دیں آپ اس میں. اگر آپ لوگوں کی مدد کرنی ہے تو شوال میں کر دیجئے نا. دوسری یہ ایک مہینہ پہلے آپ انٹرٹینمنٹ کر دیں لوگوں کو، جو بانٹنا ہے، تحفے دینے ہیں، جو کچھ بھی دینا ہے دے دینا آپ. تو آپ رمضان کے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ زبیر بھائی بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پیمرا ایک ایسا ادارہ ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. وہ صرف اتنی سی بات کر دے کہ بھائی آپ سارے پروگرام کرو لیکن یہ عوامی پروگرام نہ کرو. صحیح. عوامی پروگرام بند کر دو. میں پیمرا سے گزارش کروں گا، خدا کی قسم اگر اپنی آخرت سوار دی ہے تو یہ فیصلہ کر دو آج، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بالکل بالکل. اصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین مانیں ہمارا خود دل دکھتا ہے، ہم منع کرتے ہیں علامہ صاحب. صحیح. اللہ میرا رب بہتر جانتا ہے، دل دکھتا ہمارا. اب ہم پیچھے قدم اٹھاتے کوئی اور جا کے بیٹھ جائے گا جا کے، پھر ہم کہیں گے وہ آدمی جا کر بیٹھ گیا. اصل میں حقیقت تو یہ ہے کہ پیمرا اگر چاہے تو وہ پابندی لگائے کہ جی ریکارڈڈ پروگرام چلائیں، اصلاحی پروگرام چلائیں، اور یہ ٹائم ہے، اس ٹائم پر آپ لوگوں کی اصلاح کے پروگرام چلاؤ، باقی پورا ٹی وی بند. راشد بھائی اس میں ایک اہم بات ہے بڑی. دیکھیں سارے کام ہم کسی پیمپرا کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے ہم نہیں حل کروا سکتے، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہم یہ طریقے آزما چکے ہیں نا لوگوں کی اصلاح کے لیے. ہم ان سے رابطہ کیے ہیں، ہم نے ان سے کہا ہے کہ آپ اپنے اندر چینج لائیں اور یہ رمضان المبارک کی جو بابرکت ساعتیں ہیں ان کو ضائع مت کریں. لیکن ہماری بات کہیں سنی نہیں گئی. لیکن میں آپ کی وہ پہلی والی بات کو لوں گا جو علماء کے حوالے سے آپ نے کہی ہے. میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں ادنا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بڑے علماء جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایسے چینلز کا بائیکاٹ کریں، اور اگر وہ نہیں ان کی بات مان رہے ہیں، اگر وہ بات ان کی نہیں مان رہے ہیں تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے وہاں جانے کی. بھائی اگر کوئی وہاں جاتا ہے تو وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے. آپ تو کم از کم سرخرو ہو جاؤ کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کو چھوڑا چینل. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اگر اللہ اور رسول کے لیے قطع تعلقی کرنی ہے تو یہ رب کو پسند ہے بات، لیکن میری ذات کے لیے میں نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دشمنی نہیں رکھی، کوئی آپ کا دشمن نہیں تھا، آپ نے کسی سے دشمن خود نہیں کی ہے. ہاں اللہ کے دین کی خاطر آپ نے غصہ ضرور کیا، اللہ کی جو ہے دین کی خاطر، اس کی اشاعت کی خاطر یا لوگوں کی بھلائی کی خاطر. اپنی ذات کی خاطر آپ نے تھپڑ بھی کھایا، اپنی ذات کی خاطر آپ نے کیا کیا الفاظ نہیں سنے. یہ جی چاہتا ہے کہ ہم یہ سن کر ہمارا کانپ جاتا ہے جسم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں، ہاں دین کی خاطر بددعا بھی اگر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہ اللہ کے دین میں مداخلت ہوئی، ورنہ آپ نے اپنی ذات کی خاطر نہیں کیا. تو ہم علماء سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے اس بابرکت ساعتیں اس کی بحال کرنے کے لیے اگر وہ آواز اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سنی جا رہی آواز تو وہ بائیکاٹ کر کے کم از کم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ. تو یہ علماء کا بھی بہرحال بہت 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 شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے جو سینوں کو کھولنے کی بات کی ہے، دماغوں کو، دریچے جو بند ہیں ان کو کھولنے کی بات کی ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ ان تمام لوگوں کو جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ نے، کیونکہ آپ مذہبی اسکالر ہیں، آپ لکھاری بھی ہیں، لکھنے کا کام بھی کرتے ہیں، آپ نے بہت سے رسالے لکھے، بہت سی کتابیں لکھ رہے ہیں آپ. تو آپ کے اس ٹائم میں ہم مخل ہوئے، لیکن ہماری خوش نصیبی کہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا. انشاءاللہ دوبارہ کسی پروگرام میں آپ کو ضرور مدعو کریں گے. آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. ناظرین آج کی سری ٹائم کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور جو باتیں ہم نے سنی، جو درس سنا، جو علامہ صاحب کی جو گفتگو ہم نے سنی، ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو سنی، بہت ایمان افروز گفتگو تھی. اس کا اگر حاصل ہم اس کا نچوڑ اگر دیکھنا چاہیں کہ کیا ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور آپس میں تفرقے میں نہیں پڑنا، الجھنا نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، رواداری کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. اگر میں نے پیٹ بھر کے کھا لیا ہے تو یہ تو دیکھیں کہ ہمارے پڑوس میں کوئی ہے جس نے سحری نہیں کی، وہ ویسے ہی سو گیا ہے، جس نے افطار نہیں کیا اس کے بچوں نے، تو کوشش تو کریں، اپنے محلے میں تلاش تو کریں کہ کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہو، یہ بھی تو دیکھ لیں آپ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمارے وہ علماء جو
انٹرٹینمنٹ چینلز کی زینت بن رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو ان کے سروں پر ہے، اگر وہ اس سے بائیکاٹ کر دیں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے، ہٹ جائیں گے، تو ان کی وجہ سے کئی لوگ اس برائی سے اجتناب کر لیں گے، واپس آ جائیں گے، اپنے پرانے دینی ماحول میں آ جائیں گے. کیونکہ یہ پورا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پورا مہینہ اول سے لے کر آخر تک، مغرب سے لے کر فجر تک، اور اس طرح سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ تمام ڈیٹیل، یہ پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، برکتوں کا ہے، بخشش کا ہے. تو اس کی فضیلت ہمیں ملنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. ہمارے اس پروگرام کا اختتام بین الاقوامی شہرت یافتہ صنع جناب محمد راشد اعظم خان، جناب محمد راشد اعظم کی اس نعت پر ہوگا کہ یہ اس کا اختتام کریں گے اپنی نعت پر. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. ذکر نبی تو کرتا جائے، ذکر بڑا انمول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. آؤ چلو دیوانوں سارے شہر مدینہ چلتے ہیں، شہر مدینہ چلتے اسی مہینے چلتے ہیں. میری کیا اوقات ہے، سب ہی ان کے در سے پلتے ہیں. کیا بات ہے. غیروں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، بن مانگے بن مول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول، سبحان اللہ. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے، جدھر سے گزرا کرتے تھے، شجر گواہی دیتے تھے اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے. نور خدا کے منکر اب تو، نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا ہے آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں، آقا کی نعتیں پڑھتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں، سنبھل سنبھل کر چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ، ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز، یہ ہے بڑا اعزاز. ان کے کرم کے صدقے ہی سے اونچی ہے پرواز. نعت نبی تو سنائے جا کانوں میں رس گھول. آقا آقا بول بندے، آقا آقا بول. محمد کے نام پہ نکتہ نہیں، تھوڑا سا اس کی دو شعر. ایک کلام میں نے حال ہی میں لکھا اور اس کلام کی بازش الحمدللہ پوری دنیا میں ہے. میرا ایمان ہے کہ اس کا ایک ایک شعر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ مجھے برکتیں نصیب فرمائے، سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں عطا فرمائے. خود خدا نے، خود خدا نے کیا ہے یہ ذکر نبی. سبحان اللہ. اس پہ انگلی اٹھانا، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے. بہت اچھے. دیکھنا میں محمد پہ نقطہ نہیں، نقطہ چینی دکھانا،
نکتہ چینی دکھانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ چار یاروں کو رتبہ نبی نے دیا، چار یاروں کو رتبہ نبی نے دیا، ان کا رتبہ گھٹانا، ان کا رتبہ گھٹانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ دین میں کب کہاں قتل و غارت گری، دین میں کب کہاں قتل و غارت گری، خون انسان بہانا، خون انسان بہانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ دین اسلام ہے امن کی روشنی، دین اسلام ہے امن کی روشنی، حرکت قاتلانہ، حرکت قاتلانہ بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ اور آخر شعر پیش کر رہا ہوں کیونکہ اس کلام کے الحمدللہ میں نے 82 سے زیادہ اشعار لکھے ہیں، ماشاءاللہ، اور یہ شعر اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ کفار حضور کے خاکے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بدعقیدہ لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ہمارے آقا تو نور ہیں اور نور کا خاکہ بن ہی نہیں سکتا، کہ وہ ہے نور خدا میرے آقا نبی، وہ ہے نور خدا میرے مولا نبی، کافروں سے بنے گی کیا ان کی شبیہ، ان کے خاکے بنانا، ان کے خاکے بنانا بری بات ہے، ہاں بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔ خدا نے کیا ہے یہ ذکر نبی، اپنی عادت ہے راشد ببانگے دہل، خود کو اونچا بتانا بری بات ہے، کیا بات ہے، بری بات ہے، یہ بری بات ہے۔